جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر الزامات، تہمتیں لوگوں کی طرف سے آتی ہیں اور ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ قرآن نے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت مریم اپنے مرحوم باپ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئیں۔ باپ ان کے والد جو تھے بہت بڑے عابد و زاہد متقی اللہ والے تھے، اور ان کی بیوی حمل سے تھیں، یعنی پیٹ سے تھیں، تو انہوں نے نظر مانی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے رب میں تجھ سے یہ نظر مانتی ہوں کہ اگر مجھے جو اولاد صحیح سلامت اگر تو نے عطا کیا، جو میرے پیٹ میں ہیں وہ دنیا میں صحیح سلامت آیا، تو میں اس کو تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور جو عورتیں نیک ہوتی ہیں، اللہ والی ہوتی ہیں، ان کی نظر بھی نیک ہوتی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گی، غریبوں محتاجوں کو کھانا کھلاؤں گی، یا اور کوئی ایسا نیک کام کروں گی۔ نیک عورتوں کی ہمیشہ نیک نظر ہوتی ہے، نیک نیت ان کی عقیدت ہوتی ہے، اور جو بدکار قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، بد عقیدہ عورت ہوتی ہیں، ان کی یہ نظر ہوتی ہے کہ اگر میری یہ نظر پوری ہو گئی تو میں فلاں جگہ پر چادر چڑھاؤں گی، 12ویں کروں گی، 13ویں کروں گی، فلاں بابا کے دربار پر جا کر یہ چادر اور پھول چڑھاؤں گی۔ تو نیک عورتوں کی ہمیشہ اچھی نظر ہوتی ہے اور اچھا وہ عقیدہ رکھتی ہیں۔ تو حضرت مریم یعنی جو تھی ان کی والدہ، انہوں نے یہ نظر مانی کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اگر مجھے اولاد صحیح سالم تو نے عطا کیا تو میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اس کی خدمت کے لیے اس اولاد کو دے دوں گی۔ فلما وضعتها انثى، جب بچے کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اے اللہ اگر بیٹا ہوا تو اور اچھی بات ہے، لیکن جب پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی تو بیٹی ہو گئی، کہا اے میرے رب میں نے تو نظر کچھ اور مانی تھی، اللہ تو نے تو مجھے بیٹی عطا کیا ہے، لیکن لڑکے سے زیادہ یعنی اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں بیٹا ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹی سے نوازا۔ جب یہ چلنے پھرنے لگی حضرت مریم تو انہوں نے ان کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت میں دے دیا، لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ سامنے کھڑا ہوا کہ بیت المقدس میں جو لوگ تھے خدمت گزاری کے لیے تھے، پادری ہو، عالم ہو یا جو بھی لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سردار کی بیٹی ہے تو زیادہ ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس کی کفالت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہم کریں۔ مسئلہ کھڑا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ کھولا، کہا کہ ایہم یکفلو، تم اپنے قلموں کو ڈالو، اگر جس کا قلم بہہ جائے اور جس کا قلم رک جائے
تو وہی ان کی کفالت کرے گا. یعنی قرآن اندازی کی گئی, نام نکالا گیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا میں اس واقعے کو شارٹ میں بیان کر رہا ہوں. اگر آپ کو پوری تفصیل پورا پڑھنا ہے تو سورہ مریم آپ پڑھ لیجئے. اس کے اندر حضرت مریم کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بیان کیا ہے, اور اس واقعے کا بیان کرنے کا جو مقصد ہے میں آپ کو آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. تو قلم ڈالے گئے, قرآن اندازی کی گئی, تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا اور وہ حضرت زکریا کی کفالت میں دے دی گئی. اور بیت المقدس کے بغل میں ایک یعنی ان کی عبادت کے لیے گھر بنا دیا گیا, جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں, اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال, ان کی کفالت, ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتی تھیں پہنچے تو دیکھا کہ بے موسمی پھل یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. پوچھا کیا معاملہ ہے, یہ بے موسمی پھل تمہارے حجرے میں کہاں سے آئے؟ سمجھ گئے کیونکہ نبی تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے سارے کے سارے معاملات. حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا. پورا واقعہ ہے, قرآن نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. میں شارٹ میں اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئی اور پورا 9 مہینے کا حمل. اب اندازہ لگائیے, ایک عورت, پاک دامن عورت, جس کے باپ متقی پرہیزگار, جن کی والدہ متقی پرہیزگار, جن کے خالو نبی ہیں, اور یہاں پر حضرت مریم کو یعنی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور حمل ٹھہر گیا. اللہ اکبر. اب کیا پریشانی آنے والی تھی حضرت مریم پر کہ لوگ کیا کہیں گے, زمانے کے لوگ, گاؤں بستی کے لوگ اب مجھے کیا کہیں گے کہ مریم انا لک ھذا, یہ کیا ہے, تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور تیرا باپ کتنا عابد و متقی و پرہیزگار تھا, تیری والدہ کتنی اللہ والی تھی, تیرے خالو نبی ہیں, اور تو نے یہ سارے معاملات لے کر آئی ہے. یعنی قوم کا غصہ, اور جب قوم کسی پر لعن طعن کرتی ہے اور جب قوم غصہ ہوتی ہے, اب اندازہ لگائیے کہ حضرت مریم پر لوگوں نے کس کس طریقے سے الزامات, تہمات ان پر الزام تراشی اور ان کو کس طریقے سے برا اور بھلا کہا ہوگا. جب قوم کے پاس, جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی اور قوم کے لوگوں کے پاس جب پہنچی تو ان پر کس طریقے کے الزامات لگائے گئے, ان کو کتنا برا بھلا کہا گیا, ان کو نہ جانے کس طرح سے گالی گلوچ کی گئی. اس کے باوجود حضرت مریم نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا, جو معجزہ دکھایا, قوم کے لوگوں نے کس طریقے سے ان پر الزام لگایا کہ اے مریم انا لک ھذا, یہ کیا ہے, تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور تیرے والدہ کتنے اللہ والے تھے, متقی پرہیزگار تھے. یہاں پر رک کر ہم مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں. کیا کوئی عورت بغیر شادی شدہ کے حمل ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے. جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام, نہ یہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, اللہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. یہ معجزہ ہے. اب قوم کے پاس جب پہنچی, قوم کے لوگوں نے لعن طعن اور ان پر نہ جانے کس طرح کے الزامات عائد کیے. حضرت مریم نے کہا کاش کہ اللہ تو مجھے موت دیتا اور میں زمین میں دفن ہو جاتی, وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًا, لوگ مجھے بھلا دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ یہاں دکھا, فَأَشَارَتْ إِلَيْكَ, قوم کے لوگوں نے جب ان پر یہ سارے الزامات جو ہو سکتا ہے, ہوتا ہے نا,
اگر کوئی نیک آدمی سماج میں متقی پرہیزگار اللہ والا کوئی اگر ایسا کام کرتے ہوئے پکڑا جائے تو سارے سماج کے لوگ یہاں بیٹھ کر ادھر بیٹھ کر چرچاؤں کا وشے بن جاتا ہے. جہاں بیٹھو بس وہی چرچا, وہی ذکر. ارے وہ تو کتنا اچھا آدمی تھا لیکن اس نے کتنا غلط کام کیا ہے. ہم باوجود اس کے کہ اس کی پردہ پوشی کریں, اس کے عیب پر پردہ ڈالیں, ہم گلی میں بیٹھ کر, چوراہوں میں بیٹھ کر, پانٹھیلوں میں بیٹھ کر اسی بات کا ذکر اور چرچا کرتے ملیں گے. یہ ہمارا پیشہ بن چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان الزامات تراشی سے اللہ تو ہماری حفاظت فرمائے, کسی پر بہتان ترازی سے ہمیں بچائے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے جو حضرت عیسیٰ جو دودھ پی رہے تھے, انہوں نے جب قوم کے پاس جب پہنچی اور قوم کا جب غصہ دیکھا, بغیر وضاحت کے, بغیر تحقیق کے کسی پر الزام لگانا یہ کتنی خطرناک چیز ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْكَ, دودھ پیتے بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بول پڑا, کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یعنی ابھی اور دودھ پیتا بچہ, شیر خوار بچہ, اور فصیح و بلیغ انداز میں کوئی بات کر دے جس سے وہ یعنی جو بات کر رہا ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, تو لوگ ہکا بکا رہ گئے. فاشارت الیک, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے. قوم کے لوگوں نے جب حضرت عیسیٰ کی یہ بات سنی, اور حضرت عیسیٰ بھی ماں کی گود میں ہے, شیر خارگی کے عالم میں دودھ پیتا بچہ, قوم کے لوگ ہکا بکا رہ گئے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ماجرا ہے. تو حدیث کے اندر 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شیر خارگی کے عالم میں یعنی بچپن میں ہی بات کیا ہے. تو پہلے جو حضرت عیسیٰ جنہوں نے کہا, جب قوم کے لوگوں نے ان کی والدہ پر یہ زار الزامات تراشی کی تو انہوں نے بول پڑا. واقعہ بہت لمبا ہے, جو بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اگر سماج کے اندر, سوسائٹی میں کوئی ایسا آدمی ہو جو نیک کام کرتا تھا, اگر کوئی غلطی کر جائے, کیا انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا عالم کیا انسان نہیں ہے؟ کیا عالم کوئی فرشتہ ہے؟ کیا عالم کوئی معصوم ہے؟ کیا انسان, کیا آپ اور ہماری طرح وہ انسان نہیں ہے؟ تو انسان ہے بھائی, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اگر غلطی ہو جائے پھر دیکھیے ہر جگہ وہی چرچا, وہی بات لوگ کرتے پھریں گے, ارے وہ تو ایسا نکلا, وہ تو ایسا تھا, لوگ اس کے بارے میں تو ہم یہ سوچتے تھے. تو لوگ الزام تراشیاں شروع کر بغیر تحقیق اور بغیر وضاحت کی. تو اس واقعے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نیک ہو, دیندار ہو, اللہ والا ہو, اس پر اس طریقے کے الزامات اگر لگ جائیں تو وہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر سکتے ہیں. اس میں سے ایک گناہ یہ ہے وَقَذَفَ الْمُحْسِنَاتُ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, کسی مومنہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ, جو کوئی کسی مومنہ پاک دامن عورت پر الزام لگائے, اس پر تہمت ترازی کرے, اور اگر وہ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ 4 گواہ نہ لا سکے تو 80 جلدہ, اس کو 80 کوڑے لگا جائے, 80 کوڑے مارے جائیں. جو کسی پاک دامن مومنہ عورت پر الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں. اور آگے اللہ نے کہا کہ اس ایسے آدمی کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کیا, اولئک هم الفاسقون, کیونکہ یہ فاسق اور فاجر لوگ. تو 7 گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کسی پاک دامن مومنہ عورت پر الزام تراشی کرنا.